الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأرسلناك للناس رسولا. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا محمد أنا أحمد وأنا الماحي الذي محى الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبن من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين. صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم
وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج میں جس موضوعی سخن پہ لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے عقیدہ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھے شرح صدر کے ساتھ اس عنوان پہ معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے کا معنی یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اسلام کے لیے اور ایمان لانے کے لیے جہاں پہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید اور اللہ کو ذات میں، صفات میں ایک ماننا ضروری ہے، وہیں پہ محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، ساقی کوثر، جنابی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول اور نبی ماننا بھی ضروری ہے. بلکہ بقیہ انبیاء پر ایمان لانے کے لیے صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے. ابراہیم نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے. شیس نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے. ہر نبی پہ صرف اتنا ایمان لانا کافی ہے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے مخلوقات میں سے ہیں، یہ معصوم عن الخطا ہیں، ان کو اللہ نے وحی کی ہے اور انہیں مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. لیکن آخر الزمان نبی پر ایمان اس وقت معتبر ہوگا کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننا ہی کافی نہیں ہے، صرف نبی ماننا ہی کافی نہیں ہے، صرف رسول ماننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس وقت ہم مسلمان ہوں گے کہ محمد رسول اللہ کو اللہ کا آخری پیغمبر ماننا ضروری ہے. باقی صرف نبی ہیں لیکن محمد الرسول اللہ خاتم النبیین آخری نبی ہے. اور یہ مسلمانوں کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. ہاں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، قرب قیامت میں آئیں گے، لیکن وہ نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ حضور کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے. حضور آخری نبی ہیں اور اس عقیدے کو کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی آدمی پیغمبر نہیں بن سکتا، رسول بن کے نہیں آ سکتا، اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. عام فہم و سادہ الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کے جس سلسلے کا آغاز اللہ نے آدم علیہ السلام سے کیا، اس سلسلے کی آخری کڑی، آخری پیغمبر جنابی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا. اس عقیدے کو عقیدہ ختمی نبوت کہتے ہیں. اور جو اس عقیدے کا منکر ہو وہ کائنات کا بدترین غلیظ پرلے درجے کا کافر ہے، اس کا ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی صرف لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد الرسول اللہ نہ پڑھے،
وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، بلکہ مسلمان بننے کے لیے، مومن بننے کے لیے اسے مکمل کلمہ پڑھنا ضروری ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسے ہی مسلمان کہلانے کے لیے، ایمان والا بننے کے لیے صرف محمد الرسول اللہ کو رسول اور نبی ماننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو آخری نبی، آخری پیغمبر ماننا فرض اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اس لیے ہے حضور کے زمانے سے لے کر آج تک مختلف ادوار اور مختلف زمانوں میں اس عقیدہ ختم نبوت میں دین اسلام کے دشمنوں نے، پیغمبر اسلام کے دشمنوں نے وار کیا ہے، حملہ کیا ہے، اٹیک کیا ہے، مسلمانوں کے نظریات کو اپنی جگہ سے پھیرنے کی کوشش کی ہے۔ حضور کے مبارک زمانے میں بھی ایسے بدبخت آئے جنہوں نے حضور کے ہوتے ہوئے، حضور کے زمانے کو پاتے ہوئے انہوں نے یہ دعوے کر دیے ہم آخری نبی ہیں، محمد نبی ہے تو ہم بھی نبی ہیں۔ حضور کے بعد تابعین کے زمانے میں بھی ایسے گمراہ آئے جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت میں حملے کیے، بعد میں آتے گئے، اور ہمارے ہندوستان میں بھی یہ فتنہ آیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے ایک فتنہ اس علاقے میں، ہمارے سندھ و پاک کے علاقے میں پھیلا۔ جس زمانے میں بھی کوئی بھی کافر اٹھا اور اس نے حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کیا، اس وقت کے علماء نے، اس وقت کے مسلمانوں نے اس فتنے کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور ان کی بے کنی کی۔ جنابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد 30 بڑے دجال کذاب آئیں گے۔ کتنے آئیں گے؟ 30 دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، جھوٹے آئیں گے۔ فرمایا کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا سنو وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی۔ قرآن کریم کی متعدد آیات، حضور کی سینکڑوں احادیث اس مسئلے پر شاہد ہیں کہ حضور آخری نبی ہے، حضور آخری نبی ہے۔ ایک آیت میں نے شروع میں پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری پیغمبر ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والے پیغمبر ہیں۔ یہ آیت عقیدہ ختم نبوت پہ بڑی واضح دلیل ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمائے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ آیت اس وقت اتری، عرب میں ایک رواج تھا کہ کوئی کسی بچے کو لے لیتا گود میں اور اسے منہ بولا بیٹا کہہ دیتا تو عرب کے دستور میں لوگ اسے سگا بیٹا سمجھتے تھے۔ کیا مطلب؟ جیسے سگے بیٹے کی گھر والی بہو کے ساتھ سسر کا نکاح حرام ہے، ایسے ہی وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو حرام سمجھتے تھے۔ جیسے سگا بیٹا باپ کے میراث میں شریک ہوتا ہے، وہ منہ بولے بیٹوں کو بھی میراث میں شریک کر دیتے تھے۔ اللہ نے اس رسم کو توڑنا چاہا اور دو طرح سے اس رسم کو توڑا۔ ایک تو اللہ نے اپنے قرآن میں فرما دیا کہ جن لوگوں کو، جن کو
تم اپنے منہ بولے بیٹے کہتے ہو. فرمایا یہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں، تمہاری منہ کی باتیں، تمہارے بیٹے نہیں ہیں. اور ساتھ ہی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سیرت سے دنیا کے سامنے یہ نقشہ ثابت کر دیا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے، سگے بیٹے نہیں ہیں. حضور کے گھر میں ایک غلام رہا کرتے تھے جس کا نام زید بن حارثہ تھا. حضور نے اسے بیٹا کہہ دیا، یہ بیٹا ہے. تو صحابہ کرام اسے زید بن محمد کہتے تھے. چنانچہ زید کی شادی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن زینب کے ساتھ ہو گئی. خاوند اور بیوی میں نباہ نہ ہوا. چنانچہ حضرت زید نے اپنی گھر والی کو طلاق دے دی. جب طلاق دے دی تو اللہ نے اس رسم کو توڑنے کے لیے جہاں پہ یہ فرمایا کہ تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، وہیں پہ اپنے نبی سے فرما دیا اے میرے محمد اس زینب سے شادی کر لو، اس زینب سے شادی کر لو. حضور نے زینب سے شادی کر دی. عرب والوں نے ڈول اٹھا لی ہے، یہ دیکھو محمد نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر دی، منہ بولے بیٹے کی گھر والی سے شادی کر دی. اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سنو محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، رجل کے باپ نہیں ہے. زید بھی ایک مرد ہے، محمد اس کے باپ نہیں ہے، محمد اس کے باپ نہیں ہے، والد نہیں ہے. والد نہیں ہے تو نکاح کرنا حرام بھی نہ ہوا، اس کے لیے جائز ہے اس کے لیے. لیکن آگے فرما دیا محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہے، اللہ کے اور آخری نبی ہے. اور آخری یہ جملہ اللہ نے کیوں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے رسول ہے؟ اس لیے کہا، یاد رکھو عربی میں جو لاکن کا لفظ آتا ہے نا، جو اس آیت میں آیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ لاکن کا لفظ عربی میں وہاں آتا ہے. اس لاکن کے بعد میں آنے والے جملے میں ایک سوال کا جواب ہوتا ہے اور ایک شبے کا جواب ہوتا ہے. وہ شبہ لاکن سے پہلے پیدا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. ایک سوال ہو سکتا تھا، اعتراض ہو سکتا تھا، اللہ کہہ رہے محمد باپ نہیں ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے. تو سوال یہ ہے ہر نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ روحانی باپ ہوتا ہے. اپنی امت کا روحانی والد ہوتا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں تو روحانی والد بھی نہ ہوئے. روحانی والد نہ ہوئے. نبی کے لیے اپنی امت کے لیے روحانی والد ہونا یہ لازمی حیثیت ہے. جب باپ نہیں ہے تو روحانی والد بھی نہیں ہے. روحانی والد نہ ہوئے تو نبی کیسے ہو گئے؟ نبی کیسے ہو گئے؟ یہ اعتراض ہو سکتا تھا. اللہ نے اس جملے میں جواب دیا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے جسمانی طور پہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، روحانی طور پہ تمہارے والد ہیں، روحانی طور پہ، اور آخری نبی ہے، اور آخری وخاتم النبیین. اس عقیدے کو حضور کو آخری نبی ماننا، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی ذلی بروزی نبی کسی قسم کی اصطلاح کے ساتھ کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. حضور نے کی طرف اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. اللہ کیا فرما رہے؟ تمام انسان. اس تمام انسانوں میں حضور کے زمانے کے مسلمان بھی آ گئے، حضور کے بعد میں آنے والے بھی آ گئے، اس کے بعد میں آنے والے بھی آ گئے، ہمارے زمانے کے بھی آ گئے، ہمارے بعد والے بھی آ گئے. قیامت سے پہلے جتنے لوگ پیدا ہوں گے یہ سب آ گئے. اللہ فرمائے میرے نبی ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے نبی بنایا، مشرق والوں کے لیے،
مغرب والوں کے لیے، شمال جنوب والوں کے لیے، آپ کے زمانے والوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے، ہر ملک والوں کے لیے۔ حضور سے پہلے جتنے نبی آئے خاص علاقے کے لیے نبی تھے، خاص قوم کے لیے نبی تھے۔ اب اگر حضور کے بعد کوئی نیا نبی بن کے آتا ہے تو پھر حضور کی یہ شان، حضور کی یہ خصوصیت ختم ہو جائے گی کہ حضور قیامت تک کے لیے اکیلے نبی ہیں، پھر تو دوسرا بھی بن گیا نا۔ اس لیے یہ آیت بتا رہی ہے حضور ہی قیامت تک کے لیے آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تمام جہان والے، پوری دنیا والوں کے لیے رحمت، پوری دنیا میں جتنے مسلمان قیامت تک آئیں گے سب کے لیے رحمت بن کے آنے والے پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہیں۔ سب پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر آپ کے بعد کوئی نبی آتا ہے تو حضور کی قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین ہونے پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے حضور ہی اکیلے رحمت للعالمین ہے۔ اور مرزا قادیانی کہنا کہتا ہے میں نبی ہوں، تو یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ اس لیے جو شخص بھی حضور کے بعد کسی قسم کا بھی نبی بننے کا یا نبی ماننے کا دعوے دار ہو، وہ اسلام سے خارج ہے، پرلے درجے کا بے ایمان ہے۔ اور حضور کی احادیث مبارکہ سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، حضور کی احادیث سے کہ حضور آخری نبی ہے۔ ایک روایت سمجھا رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثال سے سمجھایا، فرمایا میری مثال مجھ سے پہلے پیغمبروں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک محل بنایا، ایک مکان بنایا، بہت خوبصورت بنایا، بہت پیارا بنا دیا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ فرمایا لوگ اس مکان کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس کا تماشا کرتے ہیں، نظارہ کرتے ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں کتنا پیارا مکان ہے، کتنی پیاری کوٹھی ہے، کتنا پیارا بنگلہ ہے، لیکن ساتھ ایک جملہ بھی کہتے ہیں یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑ دی؟ حضور نے فرمایا یہ اینٹ، یہ آخری اینٹ میں ہوں۔ حضور نے نبوت کو ایک عالیشان عمارت سے تشبیہ دی، ہر نبی اس نبوت کی عمارت کی ایک اینٹ ہے اور آخری اینٹ حضور کی ہے۔ اب کوئی حضور کے بعد نبی، نئے نبی بننے کا دعوے دار ہے، وہ اس قصر نبوت کو، اس نبوت کے اس محل کو گرانا چاہتا ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ کائنات کا بدترین غلیظ کافر ہوگا۔ یہ حدیث ہی بتا رہی حضور آخری نبی ہیں۔ حضور کون ہے؟ آخری نبی ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ آج ہم سوئے ہوئے ہیں، باطل دندنا رہا ہے، شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ مختلف کالج یونیورسٹیز میں قادیانی لابی کام کر رہی ہے۔ میرے نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہے عقیدہ ختم نبوت قرآن کی کون سی آیت سے ثابت ہو رہا ہے، حضور کی کون سی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کی ہسٹری اور تاریخ کیا ہے، یہ سمجھنی ہے میں نے اور آپ نے۔ ایک اور روایت سنا رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبیر بن مطعم کی روایت ہے، حضور نے فرمایا میں محمد ہوں، میرا نام کیا ہے؟ محمد، میں احمد بھی ہوں، اور فرمایا میں ماہی بھی ہوں۔ فرمایا ماہی وہ ہے جس کے ذریعے، فرمایا اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹاتا ہے، ماہی مٹانے والے کو کہتے ہیں۔ فرمایا میرا ایک نام محمد ہے، میرا دوسرا نام احمد ہے، میرا تیسرا نام ماہی ہے۔ ماہی وہ ہے جس کے ذریعے کفر مٹے، فرمایا میرے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹایا۔ کیا مٹایا؟ چوتھا نام حضور نے فرمایا میں حاشر ہوں۔ حاشر اسے کہتے ہیں قیامت کے دن تمام مخلوقات جس کے قدموں میں اٹھیں گے اسے حاشر کہتے ہیں۔ اور حضور نے اپنا آخری نام، پانچواں نام بتایا، فرمایا محمد میں ہوں، حامد میں ہوں، ماہی میں ہوں، حاشر میں ہوں، اور پانچواں نام بتایا، فرمایا میں عاقب ہوں۔ عاقب، عاقب کا معنی حضور نے خود فرمایا، فرمایا والعاقب الذی، فرمایا عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو سے عاقب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو حضور کے ایک نام کیا ہے؟ عاقب ہے۔ حضور عاقب کی ایکسپلینیشن
عاقب کی تشریح خود فرما رہے ہیں. کیا فرماتے؟ والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو. یہ حدیث بتا رہی ہے حضور آخری نبی ہیں. حضور تیسری روایت میں نے پڑھی حضرت ثوبان کی. حضور نے فرمایا میرے بعد 30 دجال آئیں گے. کتنے آئیں گے؟ 30 دجال کذاب آئیں گے، 30 جھوٹے آئیں گے. کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں. حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ایک سوال ہوگا کہ کیا حضور کے بعد صرف 30 آدمی آئیں گے جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے؟ جواب یہ ہے حضور کے زمانے کے بعد سینکڑوں لوگ آئے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے. اس حدیث میں 30 کا عدد بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ 30 بڑے آئیں گے جن کے پیروکار بھی کچھ پیدا ہو جائیں گے، جن کا نام بھی کچھ چلے گا، جن کے مذہب کو بھی ماننے والے کچھ ہو جائیں گے. چھوٹے چھوٹے شتونگڑے جو پیغمبر کی ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالنے والے وہ تو سینکڑوں ہوں گے. حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی. یہ وہ عقیدہ ہے مسلمانوں، اس کو سمجھنا ہے، خود بھی سمجھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے، اپنے شاگردوں کو بھی سمجھانا ہے. ایمان بچانا ہے. قادیانی فتنہ ایمان کے ڈاکو ہیں، ایمان کے ڈاکو ہیں. یہ سانپ سے زیادہ زہریلے ہیں. سانپ ڈسے گا، ہم قبر پہنچیں گے. جسے قادیانیوں نے ڈس لیا وہ سیدھا جہنم جائے گا. روز محشر آقا انعامدار کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا، حوض کوثر سے محروم ہو جائے گا. اس لیے میں نے چاہا اپنی مسجد سے بس عقیدہ ختم نبوت میں بھی بات ہو جائے تاکہ کل قیامت والے دن میرا اور میرے مقتدیوں کا نام بھی ان عشاق کی صف میں شامل ہو جائے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پہ مر مٹنے والے ہیں، نہ کہ عقیدہ ختم نبوت پہ جو ہے نا کمپرومائز کرنے والے ہیں. یاد رکھو یہ وہ عقیدہ ہے جس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، جس کے لیے قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے. کیا کیا واقعات آپ کو سنا دوں. حضور کا مبارک زمانہ ہے، پیارا زمانہ ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، رشد و ہدایت کے چمکتے دمکتے یہ ستارے ہیں. درمیان میں نبوت کے سورج، نبوت کے چاند محمد رسول اللہ ہیں. اس پیارے زمانے میں حضور کے عقیدہ ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک بدبخت اٹھتا ہے جس کا نام اسود انسی ہے. کیا نام ہے؟ اسود انسی. کہنے لگا میں آخری نبی ہوں، محمد نبی ہے تو میں بھی نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں. یہ اتنا بڑا بدماش تھا، اتنا بڑا بدماش، اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو، اپنے تبلیغ کو منانے کے لیے اس نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کو اڑایا. کیسے اڑایا؟ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. اس نے ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک صحابی ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن صوب، تابعی ہے، صحابی نہیں ہے، تابعی ہے. تابعی اسے کہتے ہیں جس نے حضور کے صحابہ کا زمانہ پایا ہو ایمان کی حالت میں. تابعی ہے، نام عبداللہ بن صوب ہے. عبداللہ بن صوب کنیت ابو مسلم خولانی ہے. ابو مسلم خولانی کو اس کے دربار میں لایا جاتا ہے. دربار میں لایا گیا. اسود انسی نے پہلا سوال کیا، او ابو مسلم مجھے نبی مانتے ہو نہیں مانتے؟ ابو مسلم کا وہ جملہ سنیے. فرمایا تو لعنتی ہے، تو دجال کذاب ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جو آئے گا بڑا دجال ہو سکتا ہے، نبی بننے دور کی بات ہے. پھر کہا محمد کو کیا مانتے ہو؟ فرمایا میں محمد کو آخر الزمان نبی مانتا ہوں، اس میں میرے ماں باپ قربان. یہ جملہ کہنا تھا. اسود انسی تیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، جذبات میں آ گیا. اس نے حکم دیا لکڑیوں کے ڈھیر لگا دیجئے. لکڑیاں اکٹھی ہونے لگی، لکڑیوں کے ڈھیر لگا دیے، آگ کے شعلے بڑکا دیے، آگ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی. کہا او ابو مسلم، او عبداللہ اب بتا مجھے نبی مانتے ہو؟ فرمایا تو دجال ہے، بے ایمان ہے، شیطان ہے. میرا نبی تو محمد مصطفیٰ ہے، احمد مجتبیٰ ہے، جس میں میرے ماں باپ، ہم سب کے ماں باپ قربان. اس نے کہا ارے آگ دیکھ رہے ہو نا، یا مجھے نبی مان لو، نہیں تو اس آگ میں
में डालूंगा, तुझे इस आग में जलना पड़ेगा। अबू मुस्लिम होलानी ने बज़बान हाल ये कहा होगा, जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। फरमाया आग से डरा रहे हो? फरमाया हमारे दिल में जो मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा की इश्क और मोहब्बत की आग लगी है, ये आग उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तू अपने इस आग से मुझे डरा रहा है। चुनांचे अबू मुस्लिम को आग में डाला गया, आग जलती रही। अस्वद उनसी नाचने लगा कि अब देखो अबू मुस्लिम जल हो गया होगा, राख बन चुका होगा, हड्डियां गल सड़ चुकी होगी, आग बुझने की देर थी। देखा अब्दुल्ला बिन सौब अबू मुस्लिम होलानी, चेहरा चांद की तरह चमक रहा है, तरोताजा जिस्म है, तरोताजा बाल है, जिस्म के बाल को भी नहीं जलाया, सही सालिम आग से बाहर निकल आए। मंजर देखा तो दरबारी फिसलने लगे। अस्वदी उनसी की झूठी नबूवत का वो जो ड्रामा था, वो सारा वो राज इफ्शा होने लगा। चुनांचे इसने कहा इस बंदे को यहां से भगा दो, ये यहां पे फितना है, न मार सकते हैं, ये रहा रहता है तो मेरा काम खराब होता है, इसको यहां से जलावतन कर दीजिए। अकीदा खत्मी नबूवत की पादाश में अबू मुस्लिम होलानी को यमन से जलावतन कर दिया गया। इस आशिक सादिक ने मदीना मुनव्वरा का रुख किया, हजूर का जमाना पाया था, लेकिन हजूर का दीदार, हजूर के चेहरे अनवर वज़ुहा के उस चेहरे का दीदार नहीं किया था। दिल में आस बड़ी, जाता हूं जिस महबूब की खातिर, जिस माशूक की खातिर, जिस पैगंबर की खातिर मुझे आग में डाला गया, जाके उसे कारगुजारी सुना दूं, उसे दास्तान सुना दूं, उसे अपने वफा का ये किस्सा सुना दूं। मदीने की तरफ अपने सवारी पे सवार जा रहे हैं। मदीने में पहुंचे, मस्जिद नबी के दरवाजे को खोला, अंदर दाखिल हुए, इंतजार में है मोहम्मद मुस्तफ़ा जिंदा होंगे। किसी कहने वाले ने कहा आप कहां से आए हो? फरमाए यमन से आया हूं, मुसाफिर हूं। फरमाया मोहम्मद कहां है, मेरा पैगंबर कहां है? फरमाया उसके इतने दिन हो गए हैं, दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, वो देखो उसका रोजा है, वो देखो उसकी रोजा है, जहां वहां पे जाके दरूद सलाम पढ़ लीजिए। अबू मुस्लिम होलानी वहां पे गए, दरूद सलाम पढ़ा, हजूर के सामने अपने दिल का दर्द बयान करके, आंखों में आंसू है, आके सुतून के पास खड़े होके नफल की नियत बांध ली, नफल नमाज पढ़ रहे हैं। इतने में हजरत उमर आ गए। हजरत उमर ने दूर से उसे ताड़ा, दूर से देखा, करीब आए, कहा तू कहां से आया है? फरमाया मैं यमन से आया हूं। फरमाया हमने सुना है यमन में हमारे एक भाई को अकीदा खत्म नबूवत की पादाश में आग में डाला गया है और अल्लाह ने उसे जिंदा बचा दिया है। फरमाया हां, उस आदमी का नाम अब्दुल्ला बिन सौब है, कुनियत अबू मुस्लिम है, आग में डाला था अस्वदी उनसी ने, अल्लाह ने उसके बचा दिया। इतने में उमर ने आंखों में देखा, चेहरे को देखा, चेहरे पे ईमान देखा, आंखों में हजूर की मोहब्बत की वो चमक दमक देखी, फौरन उठे, सीने से लगाया, पेशानी को बोसा दिया। फरमाया तू ही तो वो नहीं है? फरमाया हाँ वो मैं ही हूं। अबू मुस्लिम को हाथ से पकड़ा, हजरत अबू बकर इतने में मस्जिद में आ गए, हजरत अबू बकर के पास लेकर गए। वो यार मेरे अबू बकर, ये है वो नौजवान जिसके लिए अल्लाह ने इब्राहिम खलीलुल्लाह की तरह आग को गुले गुलजार बना दिया था। ये बड़ा फितना आया अस्वदी उनसी का, जिसने हजरत अबू मुस्लिम होलानी को आग में डाला। चुनांचे इस फितने को खत्म करने के लिए, इस दज्जाल को जहन्नम वासिल करने के लिए हजूर ने इरशाद फरमा दिया था कि इसको जहन्नम वासिल कर दिया जाए। चुनांचे इस बंदे को, इस मरदूद को जिस मुजाहिद ने जहन्नम वासिल किया था, उसका नाम फेरोज देलमी है। हजरत फेरोज देलमी ने इस अस्वदी उनसी, इस मरदूद को जहन्नम वासिल किया। इसी तरीके से हजूर के सहाबा के जमाने में मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना भी आया। मुसैलमा
کذاب کا فتنہ، یہ اتنا بڑا بدبخت، ایسا گستاخ اور گمراہ تھا، اس نے حضرت حبیب بن زید انصاری کو گرفتار کیا اور حبیب سے کہنے لگا، حبیب مجھے نبی مانتے ہو نہیں مانتے؟ اس نے کہا میں نبی نہیں مانتا۔ فرمایا مجھے نبی نہیں مانتے تو میں تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، تیرے ایک ایک اندام کو کاٹ کے رکھ دوں گا، یا تو نبی مانو نہیں تیرے یہ حشر ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس گستاخ نے، اس دجال نے حضرت حبیب بن زید انصاری کو کھڑا کیا، پہلے اس کے ایک ہاتھ کو کاٹا، فرمایا اب بتاؤ مجھے نبی مان رہے ہو نہیں مان رہے؟ اس نے فرمایا میں نہیں مانتا۔ دوسرے ہاتھ کو کاٹا، فرمایا نہیں مانتا۔ پیر کو کاٹا، فرمایا نہیں مانتا۔ دوسرے کو کاٹا، نہیں مانتا۔ کانوں کو کاٹا، فرمایا نہیں مانتا۔ ناک کو کاٹا، نہیں مانتا۔ یہاں تک کہ جان دے دی، لیکن عقیدہ ختم نبوت سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ اتنا اہم عقیدہ ہے۔ چنانچہ اس مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کرنے کے لیے حضور نے فرمایا تھا اس کے خلاف جہاد ہو، چنانچہ حضور نے پردہ فرما لیا۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی خلیفہ بنے، سب سے پہلے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے حضرت نے ایک لشکر کو ترتیب دیا۔ لشکر کے کمانڈر، لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کو بنا لیا۔ فرمایا جاؤ یمامہ میں مسیلمہ کذاب جیسا بدبخت رہتا ہے اس کے خلاف جہاد کرو۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا، وہ چلا گیا، آج خلیفہ میں ہوں، میں حکم دے رہا ہوں وہاں پہ جا کر اس فتنے کو ختم کر دو۔ چنانچہ لشکر یہاں سے چلا گیا۔ تعداد کتنی تھی مورخین نے صحیح تعداد کوئی نہیں بتائی، اتنی بات ہے اس جنگ میں 12,000 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے ہزار؟ 12,000 صحابہ کرام عقیدہ ختم نبوت کے دفاع میں انہوں نے جانیں آفری کر دی، اور دشمن 40,000 تھا۔ 40,000 کی تعداد، دشمن کے 28,000 افراد مردار ہوئے، انہیں جہنم واصل کیا۔ اور حضرت خالد بن ولید نے یہ جنگ جیتی، مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کرنے کا اعزاز جس صحابی رسول کی قسمت میں آیا اسے دنیا وحشی بن حرب کہتی ہے۔ یہ وہ وحشی ہے جس نے غزوہ احد میں حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک برچے سے چھپ کے وار کیا اور حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ کے ناک، کان، جسم کے اندام کو کاٹا تھا۔ اس وقت حضرت وحشی بن حرب اسلام قبول نہیں کیا تھا، چنانچہ اسی برچے کے ساتھ وحشی بن حرب نے اس گستاخ رسول مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کر کے ایک نعرہ لگایا، فرمایا لوگوں سنو، یہ وہ برچہ ہے جس سے میں نے کائنات پہ سب سے حضور کی محبوب شخصیت کو بھی میں نے قتل کیا تھا، جس کا مجھے افسوس تھا، میں انتظار میں تھا حضور کو کیسے خوش کروں گا۔ فرمایا میرے اسی برچے سے حضور کی عزت کی خاطر، حضور کی ناموس کو بچانے کے لیے حضور کے دشمن اور گستاخ کو جہنم واصل کیا ہے۔ فرمایا آقا کے سامنے اب جاؤں گا سر اٹھا کے جاؤں گا، کیونکہ حضور نے اس سے فرمایا تھا جب اس سے آئے، چھپ چھپ کے آئے، فتح مکہ کا موقع ہے، چھپ رہے تھے، کسی نے کہا بچ نہیں سکتے، آج محمد کی حکومت ہے، پکڑے جاؤ گے۔ اشتہاری مجرم تھے، اس نے نقاب اوڑھا، منہ چھپایا، حضور کے سامنے آ کے ڈائریکٹ کلمہ پڑھ دیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ صحابہ کی تلواریں نکلی، حضور وحشی ہے، حضور نے فرمایا چھوڑ دو، اب کلمہ پڑھ گئے ہیں۔ اتنا فرمایا تھا حضور نے، وحشی میری مجلس میں آنا ہے تو میرے سامنے نہ آنا، تجھے دیکھ کے میری چچا کی یاد ستاتی ہے۔ وحشی حضور کی اس فرمان کے بعد تنہائیوں میں رہنے لگے، انتظار میں تھے حضور کو خوش کیسے کروں۔ حضور دنیا سے چلے گئے، حضور کے دشمن گستاخ رسول
मुसैलमा कज़्ज़ाब को इस वहशी बिन हरब ने जहन्नम वासिल किया। ये तारीख है और अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत इससे आपके सामने आ जाती है कि 12,000 सहाबा, इसके लिए अबू बकर सिद्दीक ने उनकी कुर्बानी दी, सहाबा किराम ने इसकी खातिर बड़ी कुर्बानियां दी, ताबीन, तबा ताबीन, आइमा मुज्तहिदीन, बाद के आने वाले दौर में लोगों ने इस मसले की खातिर बड़ी कुर्बानियां दी। तब ये जाकर ये अकीदा मुझे और आप तक पहुंचा है कि हुजूर आखिरी नबी है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। याद रखो, मैंने शुरू में बताया बाकी अंबिया पर ईमान लाने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि ये अल्लाह के बरगजीदा बंदे हैं, अल्लाह ने इन्हें नबूवत और रिसालत दी है। हुजूर पे ईमान लाने में दो चीजों का ख्याल रखना है, हुजूर को नबी भी मानना है और आखिरी नबी भी मानना है, तब जाकर हम मुसलमान होंगे। जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना था, अस्वद उनसी का फितना था, ऐसे ही हमारे हिंद पाक में एक फितना आया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का। ये फितना कितना खतरनाक था, इतना खतरनाक था, इससे ना पाकिस्तान बचा, ना हिंदुस्तान बचा, ना बांग्लादेश बचा। और पाकिस्तान के मैं उन इलाकों की आज आपको हिस्ट्री बताता हूं। पहली मरतबा आप ये बात सुनेंगे, जिस जगह पे मैं और आप बैठे हैं ना, शेरगढ़, हमारा ये इलाका मजहबी इलाका है ना, लेकिन फितना कादियान, उसकाने दज्जाल का फितना जब आया, हमारे यहां ये इलाका भी मुतासर हुआ था। और मैं आपको एक तारीख की अजीब बात बताऊं, ये वो दौर है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का, जब यहां पे रियासत आम स्टेट हुआ करती थी और यहां के हुक्मरान नवाब फरीद खान थे। ये इतना खतरनाक फितना था, मिंबर पे बैठ के बड़े बाएतमाद लहजे में बात कर रहा हूं, मेरे पास वो किताबें पड़ी हुई हैं। इस फितने ने सबसे पहले वक्त के बादशाहों के करीब जाकर उनको खरीदना चाहा। इसने बादशाह के वज़रा, उनके खवास को खरीदना चाहा। ये फितना वहां से उठा, कादियान से रियासत के वाली के घर तक पहुंचा। लिखा हुआ है कि यहां तक कि नवाबजादा फरीद खान के दौर में उसके आसपास रहने वाले बड़े नामी ग्रामी ओहदों पे लोग वो कादियानी बन चुके थे। ये नवाब साहब को पता है इस बात का, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उलमा खड़े हुए जिन्होंने इस फितने के खिलाफ जिहाद किया, वो लोग मैं जानता हूं जिनके बड़े इस फितने के शिकार हुए। अगर उलमा न खड़े होते, आज शायद मैं इस मिंबर पे आपको नजर ना आता, आप इस मस्जिद में न होते, सब हम कादियानी बन चुके होते। क्योंकि आवाम का मजहब वो होता है जो बादशाह वक्त का मजहब होता है। अगर बड़े मुतासर होंगे मेरे और आप जैसे कैसे, चुनांचे उस फितने के खिलाफ सबसे पहली आवाज रियासत से उठी थी और हमें फख्र है, हमारे इलाके को फख्र है। मैं कहता हूं तारीख में दो शख्सियात बड़ी मजलूम है, मैंने इन पे किताब भी लिखी है, शाया नहीं हुई, खत्म नबूवत के दो मजलूम मुजाहिद। एक उसमें नवाबजादा फरीद खान है, दूसरे उसमें काजी मोहम्मद इसहाक अमवी हैं। चुनाचे काजी मोहम्मद इसहाक रहमतुल्लाह अलैह कौन है, आप में से किसी को पता नहीं है, मैं बता दूं ये कौन है। ये काजी मोहम्मद इसहाक वो आदमी थे जिसने फितने कादियानियत को बांप लिया और इसके खिलाफ उन्होंने उस वक्त तहरीक चलाई। नवाब साहब के दौर में, रियासती दौर में तहरीक चलाई। पहला जलसा अकीदे खत्म नबूवत के दिफा के लिए हजरत ने दरबंद में किया था। फिर वहां से आकर मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करते रहे। कादियानियों के मुबल्लिगीन रियासत की छतरी के नीचे थे,
انہیں متاثر کر رہے تھے۔ چنانچہ اللہ قاضی محمد اسحاق کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کی قبر یہ نیچے ہے، یہ جو قاضی خاندان کے قبرستان ہے وہاں پہ جائیں، آپ کو قاضی محمد اسحاق نظر آ جائیں گے۔ یہ قاضی محمد اسحاق نے ان کے خلاف کام کیا، اور ایسا کام کیا کہ پیر میر علی شاہ صاحب گولڈا والے، انہوں نے خط لکھا تھا، عربی میں ہے، میں نے پڑھا وہ خط، لکھا قاضی صاحب میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کی خراج عقیدت کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ ریاست ہم کے قاضی القضات ہو، آپ نے اس فتنے کے خلاف جو جہاد کیا ہے میں اس پہ آپ کو سلام کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں۔ چنانچہ قاضی محمد اسحاق نے اس وقت ہمارے اس علاقے کے عوام کے کندھوں پہ ان دو مجاہدوں کا احسان ہے، ہمارے لیے سب سے محبوب ہستی محمد رسول اللہ کی ہے۔ کوئی جتنا گناہگار ہے، عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پہ کسی نے اتنا کام بھی کر دیا اس کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ بٹوں کے بارے میں ہمارے علماء کہتے ہیں جتنا بھی گیا گزرا، لیکن قادیانیوں کو آئین میں کافر قرار دے دیا، فرمایا اس کا یہ ایک عمل اس کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ قاضی محمد اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ نے، یہ کون سے قاضی محمد اسحاق ہیں؟ یہ ہمارے شرگڑھ کے جو قاضی خاندان ہیں، یہ قاضی عنایت صاحب، قاضی شمس صاحب، قاضی جمیل صاحب، ان کے دادا جی ہیں، شاید ان کو بھی اس واقعے کا علم نہ ہو۔ انہوں نے وقت کے حکمران نوابزادہ فرید خان صاحب کے سامنے جا کر ان کو دلائل سے آگاہ کیا، یہ لوگ آپ کے نہیں ہیں، یہ ریاست کے دشمن، حضور کے دشمن ہیں۔ چنانچہ نوابزادہ فرید خان صاحب، وہ پیر میر علی شاہ صاحب، اسی موڑا والے پیر نذیر صاحب، ان کے عقیدت مند اور ان کے محبین میں سے تھے۔ قاضی صاحب کے دلائل سننے کے بعد نوابزادہ فرید خان صاحب نے وہ تاریخی فیصلہ لکھا ہے جس کی وجہ سے میں جب ان کے قبرستان سے گزرتا ہوں میں ایصال ثواب کرتا ہوں ان خاندان کے لیے۔ کیا فیصلہ سنایا؟ فرمایا اچھا میری ریاست میں یہ بدماش کوئی ڈاکٹر بنا ہے، کوئی مشیر مال بنا ہے، کوئی فلاں بنا ہے، یہ حضور کو نبی نہیں مان رہا ہے، یہ قادیانی ہے۔ فرمایا ہاں، فرمایا قاضی صاحب بے فکر ہو جاؤ، ان کو میں وہ چھٹی کا دودھ پلاؤں گا، ان کو سبق یاد رہے گا۔ چنانچہ نوابزادہ فرید خان نے ہمارے اس علاقے سے قادیانیوں کو ایک ایک کر کے یہاں سے بھگا دیا، یہ سارا علاقہ ریاست ہم کا یہ صاف کر دیا، یہاں سے کوئی بھاگ کر ہری پور چلا گیا، کوئی مانسیرا کے قرب و جوار میں مختلف علاقوں میں جا کر بسنے لگے۔ ایسا فتنہ تھا، ایسے لوگ متاثر ہوئے کہ قاضی صاحب بڑے جرأت مند آدمی تھے، یہ اپنے علاقے کی ہسٹری ہے، میں اسی کھول رہا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، میں نے وہ کیس بھی پڑھے ہیں جس میں لوگوں کے نکاح کا فسخ کرنے کا قاضی صاحب نے حکم دیا کہ بیوی حضور کو ماننے والی اس کا خاوند قادیانی ہو چکا ہے۔ اس میں نے وہ جگہوں کے نام بھی پڑھے، ایک نام رام کوٹ ہمارے اس علاقے کا آتا ہے، وہاں پہ ایک قادیانی بن چکا تھا، حضرت نے فیصلہ سنایا اس کی بیوی اور اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ شرگڑھ کے فیصلے سنائے، طرح طرح کے کیسز آئے، چنانچہ حضرت نے دلائل سے آگاہ کیا۔ یہ دونوں شخصیات قاضی محمد اسحاق رحمت اللہ علیہ اور نوابزادہ فرید خان صاحب، ان دونوں کی یہ قربانیاں ہیں کہ پاکستان میں، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں قادیانی جہاں بھی تھے، سب سے پہلے ان کے خلاف جو جہاد ہوا اور کاروائی ہوئی ہمارے اس علاقے سے ہوئی۔ اس لیے اپنی اس ہسٹری سے واقف رہیے، یہ ہمارے محسن تھے، اتنا خطرناک فتنہ تھا۔ آج یہ فتنہ قادیانیت پھر زور پکڑ رہا ہے، ہمارے نوخیز نسل کو، نوجوان نسل کو مختلف بہانوں پہ، کسی کو نوکری کا جھانسا دے کر، کسی کو شادی کا جھانسا دے کر، بڑے لولی پپ دے کر ہمارے ایمان پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، اور میرے نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں آپ محمد کو کیا مانتے ہو، وہ کلمہ یہی پڑھے گا، نماز بھی پڑھے گا، قرآن بھی پڑھے گا، داڑھی بھی رکھے گا، سارا کچھ کرے گا۔ ایسا فتنہ میں ان علماء کو بھی جانتا ہوں، چوٹی کے علماء کو، انہوں نے زور پہ مال دے کر، لالچ دے کر
خریدا قادیانی بنا دیا، وہ بھی ہماری درستی سے خدا کی تقسیم ہے۔ مجاہد بھی یہاں سے ایسے لوگ بھی اٹھے جو قادیانی کے مبلغ بنے، جا کے مردار ہوئے اور گندی موت میں مرے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، خطرناک فتنہ ہے، بہت خطرناک فتنہ ہے۔ بڑے میٹھے بول بولتے ہیں، سانپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور یہ قادیانی جو تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں، اس میں نبی تو دور کی بات ہے، ایک شریف انسان ہونے کی علامتیں بھی نہیں ہیں۔ نبی کی چند نشانی ہے، نبی اکمل العقل ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ نبی سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کو آپ دیکھیں، ان کی تحریروں میں لکھا ہوا ہے مرزا قادیانی پرلے درجے کا بیوقوف تھا۔ اس کی بیوقوفی کا یہ عالم کہ استنجے کے لیے ڈیلے جیب میں رکھتا، گڑ کھانے کے لیے رکھتا۔ بیوقوفی یہ ہے کبھی یوں کر لیتا، گڑ کی جگہ پہ جو ہے نا وہ ڈیلا اٹھا لیا اور گڑ کے ساتھ استنجا کر لیا۔ ایسا بیوقوف آدمی نبی بن سکتا ہے؟ ایسا بیوقوف احمق تھا۔ نبی کی دوسری نشانی ہے، نبی اکمل الحفظ ہوتا ہے، بڑا جینیس ہوتا ہے، سب سے زیادہ بڑے حافظے کا ہوتا ہے۔ یہ پرلے درجے کا کنزین اور غبی تھا۔ یہ آدمی سے ملاقات کر لیتا، 1 منٹ پہلے، دوسرے منٹ میں بھول جاتا یہ بندہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے۔ تیسری نشانی، نبی اکمل العلم ہوتا ہے، نبی کا علم بڑا کمال کا ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کا علم کیا ہے؟ پرلے درجے کا جاہل آدمی تھا۔ اس کی کتابیں آپ دیکھیے، جہالت سے بھری ہوئی ہے، ایک جگہ ایک بات، دوسری جگہ پہ دوسرا۔ نبی کی تیسری نشانی یہ ہے، چوتھی، نبی صادق ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی پرلے درجے کا جھوٹا تھا۔ کتنا جھوٹ؟ اس نے ایک جھوٹ بولا، دعویٰ کیا میں 50 کتابیں لکھوں گا۔ چنانچہ جب مریدوں نے پکڑا، کہا کہ حضرت کتابیں لکھیں، کدھر ہیں آپ کی کتابیں؟ 5 لکھ لی، فرمایا 5 50 کے بدلے میں ہو گئی۔ وعدہ کر کے مکر گیا، جھوٹا، پرلے درجے کا جھوٹا آدمی تھا۔ نبی کی بڑی نشانی یہ ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ مرزا قادیانی پرلے درجے کا بد کردار تھا، کتابوں میں لکھا ہے، ان کے لوگوں نے لکھا ہے یہ پرلے درجے کا زانی تھا، لونڈے باز، حرامزادہ تھا۔ یہ میں اسی ممبر پہ یہ جملے کہہ رہا ہوں، آپ کہیں کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ جملے حضور کی محبت میں۔ اور ایک اور نشانی، نبی جو کہے پیشن گوئی دے وہ سچی ہوتی ہے۔ حضور نے جو پیشن گوئی دی، یوں ہوگا ایسا ہوا۔ غزوہ بدر میں حضور رات کو آئے میدان میں، نیچے نشان لگائے، فرمایا ابو جہل ادھر مردار ہوگا، عتبہ ادھر مردار ہوگا، ولید ادھر مرے گا، فلاں ادھر مرے گا، پیشن گوئی کر دی۔ صبح ہوئی، صحابہ فرماتے ہیں جنگ جب ختم ہوئی، جہاں اشارہ کیا تھا وہیں پہ وہ مردار پڑے تھے۔ نبی جو کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، پیشن گوئی کرتا ہے وہ ٹھیک نکلتی ہے۔ اس نے بہت ساری پیشن گوئیاں کی، 2 پیشن گوئیاں اس دجال کی میں بتاتا ہوں۔ اس کا ایک مرید تھا جس کا نام تھا منظور محمد، اس کی گھر والی کا نام تھا محمدی بیگم، اس کے لڑکے نہیں تھے۔ کہنے لگا او محمدی بیگم، اس مرتبہ آپ کا لڑکا پیدا ہوگا، اس مرتبہ آپ کا لڑکا پیدا ہوگا۔ جب وقت گزرتا گیا دیکھا تو لڑکا کیا، لڑکی پیدا ہوئی۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے اس حمل کی بات کون سی کی ہے، اگلی مرتبہ ہو جائے گا۔ چنانچہ تماشا دیکھیے، اللہ نے ایسا کیا کہ عورت ہی مر گئی۔ لوگوں نے کہا آپ نے یہ جھوٹ کیوں بولا، یہ پیشن گوئی غلط۔ دوسری پیشن گوئی اس نے یہ کی تھی، فرمایا میں نبی ہوں اور میں بتا رہا ہوں میں مدینے یا مکے میں مروں گا۔ کہاں پہ مروں گا؟ مدینے یا مکے میں مروں گا۔ یہ پیشن گوئی ایسی جھوٹی ثابت ہوئی۔ یہ دجال، یہ کانا، یہ کذاب کہاں پہ مرا؟ لیٹرین میں مرا، بری حالت میں مرا، گندگی میں لت پت ہو کے مرا۔ اور نبی جو کہہ دیتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے، اس کے خلاف بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ قادیانی کا میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے تعارف کروایا ہے۔ اس سے ہمیں چاہیے ہم علماء کے پاس بیٹھیں، عقیدہ ختم نبوت کے دلائل کو سیکھیں، اس مسئلے کو سیکھیں،
فتنہ قادیانیت کیسے کام کرتا ہے اس کے بارے میں آگاہی حاصل کریں، تاکہ میری اور آپ کی آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے۔ جیسے ابھی بتایا علماء کھڑے ہوئے، ہمارے اس علاقے سے فتنہ نکلا، اگر ہوتے، آپ بتاؤ، سچ میں بتاؤ، کیا میں اور آپ متاثر ہوتے؟ نا، ہمارے بڑے اگر اس مذہب پہ ہوتے، ہم بھی ہوتے۔ اللہ رب العزت ان بزرگوں کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ہمارے پاکستان میں پھر اس فتنے کے خلاف علماء نے سٹینڈ لیا، مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ اور بہت سارے اکابر نے اس فتنے کا تعاقب کیا۔ بالآخر پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ یہ بات الگ ہے کہ آج پھر قادیانی سر اٹھا رہے ہیں، مختلف طریقوں سے مسلمانوں میں اپنے جراثیم پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقت کا تقاضا یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے سیمینار، پروگرامات رکھے جائیں، اپنی نوجوان نسل کے ایمان کو بچایا جائے۔ اسی سلسلے میں یہ ہمارے پڑوس میں دڑمالی میں ساتھیوں نے ایک پروگرام رکھا ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ اتوار والے دن، اس اتوار کو 23 جون صبح 8 بجے سے یہ پروگرام سٹارٹ ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت پہ علماء حضرات اکابر آئیں گے، گفتگو کریں گے۔ تمام حضرات سے، عاشقان رسول سے یہ گزارش ہے، ساتھی وقت نکالیں، ہمارے کام ختم نہیں ہوتے، لیکن یہ پروگرام جو ہے یہ حضور کے ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ اس میں جائیں، اس نیت سے جائیں، کل آقا کے سامنے جب حاضری ہوگی روز محشر، مجھ سے پوچھا جائے میرے عقیدہ ختم نبوت کے لیے آپ نے کیا کیا؟ میں اتنا تو کہہ سکوں کہ اللہ کے نبی اور کچھ نہیں کر سکا، تیرے اس عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو پروگرام ہوئے میں نے اس میں کم از کم حاضری تو کی ہے، میرا نام بھی ان اشاق میں شامل ہو گیا ہے۔ اللہ سے امید ہے اللہ رب العزت اسی بہانے ہماری بخشش فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان ہوگی پھر سنتیں پڑھیں۔